پرواہ کرنا چھوڑ دو، سب اوقات میں آ جائیں گے۔ اصل وفائے تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیے، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا جگہ نہیں لے سکتا۔ اگر پہلا اور دوسرا شخص ساتھ میں مخلص ہو تو تیسرا شخص درمیان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے کوئی زوال نہیں۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے۔ وہم بسر نہ کر پائے تو ڈنگ سے، معذرت زندگی بہت معذرت۔ سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑتے ہیں، بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہیں کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تمہارا ذکر اگر دن میں بھول جاؤں تو میں قضا سمجھ کر راتوں کو جاگ لیتا ہوں۔ احتیاط کیا کرے، لوگ پہلے اپنی عادت ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم۔ زندگی میں ہم حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بے ساکی بھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا ٹھیک ہوا اور اس نے مان لیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ملے جو آپ کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے دور رہے جو آپ کے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اسکول تک اپنی گڑیا کو اکیلے نہیں بھیجتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے اسے اجنبیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اتنی جلدی سمجھدار بنا دیا اے زندگی، کچھ تو عمر کا خیال کیا ہوتا۔ وہ ایک شخص حمایت اگر کرے میری، میں دو جہاں کو بتاؤں عشق ایسے ہوتا ہے۔ نیلام کچھ اس طرح سے ہوئے بازار عشق میں، بولی لگانے والا بھی وہی تھا جس نے کبھی ہاتھ پھیلا کے مانگا تھا۔ میں نے کبھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری یادیں کسی کو اداس کرے گی۔ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، بدتر سے بہتر بھی اور بہتر سے بہترین بھی۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کوشش کرے ہمیشہ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کو کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ کبھی کبھی لگتا ہے انسان نے صرف وہی لفظ ایجاد کیے ہیں جس کے پیت سے وہ گزرا ہو۔ اس کو بچھڑے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے، لیکن اس کے دیے ہوئے زخم آج بھی تازہ ہے۔
جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بچپن بھی کتنا خوبصورت تھا، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ انسان کی آدھی موت تو اسی دن ہو جاتی ہے جس دن اس کا من پسند شخص اسے چھوڑ جاتا ہے۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگتے ہیں لوگ، اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ دنیا پتہ کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دے جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس شخص کو کسی مجبوری کے تحت بلانا چاہو لیکن بھول نہ پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تو نفسیات کے مطابق اگر آپ نے کسی کو اتنی شدت سے چاہا ہو اور پھر اچانک اس کو چھوڑنا پڑ جائے، بلانا پڑ جائے، تو دل سے اس کی یادیں اتنی جلدی نہیں نکل سکتی، اور اس کی بڑی وجہ اس شخص کا بھی آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اتنی جلدی آپ کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تکان اتارنے کا وقفہ ہے۔